ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔ میں اس کو دل و جان سے چاہتی تھی، اس پر اعتبار کرتی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے اپنی دلیرانہ طبع کی بدولت متاثر کیا تھا۔ منزہ نے 9ویں جماعت میں ہمارے اسکول میں داخلہ لیا اور میری ہم جماعت ہو گئی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کم عقل نہیں ہے۔ وہ بات کو جلد سمجھ جاتی تھی، فضول بات بھی نہ کرتی، مگر اپنی دلچسپ گفتگو سے متوجہ کر لیتی۔ کچھ تیز ترار بلکہ بولڈ کہوں تو بے جانا ہوگا، اس سے قبل میری کوئی سہیلی نہ تھی۔ میں دوست بنانے سے یوں ڈرتی تھی کہ امی کہتی تھیں سہیلیاں سوچ سمجھ کر بنایا کرو اور سہیلیوں پر زیادہ اعتماد مت کرنا۔ دراصل امی شکی مزاج تھیں۔ وہ مجھ سے ملنے والی لڑکی کو جانچتی اور ان سے میرے میل جول پر کڑی نظر رکھتی۔ محلے کی کوئی لڑکی ملنے آ جاتی تو اس کے جانے کے بعد مجھ سے 1000 سوال کرتیں کہ کون تھی، کیوں آئی تھی۔ تبھی میں ان کی انکوائری سے بچنے کی خاطر سہیلیاں نہیں بناتی تھی۔ کلاس کی لڑکیاں ایک ساتھ شاپنگ کو جاتی، گھریلو تقریبات میں ایک دوسرے کو مدعو کرتی اور ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھیں، مگر میں الگ تھلگ رہتی تاکہ نہ راہ و رسم بڑھے اور نہ یہ میرے گھر تک آئیں۔ لیکن منزہ سے ملتے ہی میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جلد ہی ہم پکی دوستی ہو گئی اور میں اپنی ماں کی ساری نصیحتیں بھول گئی۔ اسکول سے چھٹی ہوتے ہی ہم اکٹھے چل پڑتی۔ ہمارے گھروں کا راستہ ایک تھا، میرا گھر پہلے آتا، آگے وہ اکیلی اپنے گھر تک کا راستہ طے کرتی۔ کافی دنوں تک امی کو میں نے منزہ کے بارے میں نہ بتایا کہ میں اس لڑکی کی دوستی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ امی کہتی تھیں کہ وہ جہاں دیدہ ہیں، کسی لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر پہچان جانتی ہیں کہ وہ کیسی ہے۔ بس میں نے منزہ کو ایک بار بھی اپنے گھر آنے کا نہ کہا، حالانکہ روزانہ وہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی۔ ایک دن اس نے شکوہ کیا، اس کے طعنوں کے باعث بالآخر مجھے اسے دوستی کے رشتے سے پردہ اٹھانا ہی پڑا۔ امی کو منزہ کے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ کسی دن اس کو گھر لے آؤں گی، مگر حسب عادت ماں نے سوالات سے پریشان کر دیا تو میں رو پڑی۔ امی سے کہہ دیا، ماں یہ کیسا ستم ہے کہ آپ مجھ کو میری ہم عمر لڑکیوں سے دور رکھنا چاہتی ہیں۔ کس جرم کی سزا میں تنہا رہوں جبکہ میری کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ میرے رونے پر امی کا دل نرم ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس کو گھر لے آؤ، میں منزہ کو دیکھ لوں گی، تو بے شک پھر تم اس کے گھر بھی چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بس ذرا محتاط رہنا، آج کی سہیلیوں کا کچھ بھروسہ نہیں، غلط قسم کی لڑکی سے دوستی ہو جائے تو زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ ماں نے پھر وہی بات دہرائی جس سے میں چڑھتی تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ تبھی امی نے مجھ کو پیار کیا، منایا، اور اس دن کے بعد انہوں نے مجھ کو پھر کبھی اس بارے میں کچھ نہ کہا۔ یوں میری اور منزہ کی سنگت بے خوف و خطر ایک خاص نہج پر چل نکلی، پھر تو وہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی، میری خوشیوں کی ساتھی۔ اب میں اسے اپنے دل کی ہر بات بتا دیتی تھی۔ یوں لگتا کہ اسی کی خاطر اسکول جاتی ہوں، تبھی بخار میں بھی چھٹی کرنے کو دل نہ کرتا۔ جس روز وہ اسکول نہ آتی میرا دن بہت برا گزرتا، اور جس روز کسی وجہ سے مجھ کو چھٹی کرنا پڑتی وہ گھبرا کر چھٹی کے بعد میرے گھر چلی آتی۔ منزہ ایک غریب کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھر سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب کی اس شہر میں بہت عزت تھی۔ وہ ایک شریف آدمی تھے، کسی سے تلخ بات نہ کرتے، کبھی کسی سے جھگڑتے نہ تھے۔ ہم کو خوش اور آسودہ دیکھنے کے لیے دن رات محنت میں مگن رہتے، تبھی ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ لیکن اس پر سکون گھر پر بجلی گرائی بھی تو کس نے؟ وہی جو میری پہلی اور آخری دوست بنی تھی اور جس کا نام منزہ تھا۔
ہم نے میٹرک کے بعد اکٹھے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن میں کالج جانے کے لیے نکلی تو دروازے پر منزہ مل گئی۔ وہ روز ہی میرے گھر کے دروازے پر دستک دیتی تھی اور میں اس کے ساتھ کالج جاتی تھی۔ اس روز اس کو آنے میں ذرا دیر ہوئی تو میں کالج جانے کو نکل پڑی، تبھی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ بولی، آج اکیلی ہی چل دی؟ میں سمجھی تم آج نہیں جا رہی، آنے میں اتنی دیر جو کر دی، انتظار تو کرتی۔ اپنی طرف سے سمجھ لیا اس نے شکوہ کیا۔ خیر ہم حسب معمول باتیں کرتی کالج پہنچ گئی۔ تیسرا پیریڈ فری تھا، سوچا کینٹین جا کر کچھ لیتے ہیں۔ ہم نے چائے پی اور جب میں نے بل ادا کرنے کو بیگ کھولا تو اس میں ایک لفافہ رکھا دیکھا۔ نکالا تو کچھ بھاری لگا۔ میں نے اسے بیگ میں واپس ڈال دیا کہ میں بعد میں دیکھوں گی۔ بل ادا کر کے ہم کلاس میں آ گئے۔ جب پیریڈ ختم ہوا تو میں جلدی سے باہر نکلی اور گراؤنڈ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ بیگ سے لفافہ نکال کر کھولا تو ایک خط اور ایک لڑکے کی تصویر نکلی۔ حیران رہ گئی کہ یہ لفافہ میرے بیگ میں کہاں سے آ گیا ہے۔ خیر میں نے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ جوں جوں عبارت کو پڑھتی جاتی تھی حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اسی دوران منزہ مجھ کو تلاش کرتی ہوئی وہاں آ گئی اور مجھے پریشان دیکھ کر بولی، نیلو کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تبھی میں نے خط اور تصویر سامنے رکھ دی کہ خدا جانے یہ کس کا خط اور فوٹو ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ میرے بیگ میں سے نکلے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگی، اچھا تو تم نے کسی سے ناطہ جوڑ لیا ہے؟ نہیں منزہ، میں نے کسی سے ناطہ نہیں جوڑا، بلکہ میں تو پریشان ہوں کہ آخر یہ ہے کون۔ ابھی میں اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ارے یہ تو وہی لڑکا ہے جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، کیا تم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں۔ تبھی وہ گویا ہوئی، یہ تو بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے۔ اس پر میں نے اس کو خط کھول کر دکھایا۔ اس میں ایک داستان عشق رقم تھی اور مرنے جینے کی باتیں کہ میں آپ پر فدا ہوں۔ جب سے تم کو دیکھا ہے میرے دل کا چین مٹ گیا ہے۔ شادی کر کے آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے انکار کیا تو جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ کالج کا ٹائم ختم ہو رہا تھا۔ ہم ساتھ نکلے۔ جب میرا گھر آیا تو دروازے پر رک کر منزہ نے خدا حافظ کیا۔ ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ میرے آگے چلی گئی۔ یکایک میرے ذہن میں خیال آیا، کہیں یہ خط اسی نے تو میرے بیگ میں نہیں رکھا؟ کلاس میں وہی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ اگلے لمحے میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اپنی اتنی اچھی سہیلی پر ایسی بدگمانی سے خود مجھ کو تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ گھر آ کر بہت بے دلی سے میں نے کھانا کھایا۔ میرا موڈ اچھا نہ تھا کہ کمرے میں امی نے آ کر کہا، نیلوفر آج شام کچھ مہمان آ رہے ہیں، چائے کے ساتھ کچھ کباب بھی تیار کر لینا۔ میں نے اسی وقت کچن میں جا کر کباب تیار کر کے رکھ دیے۔ جب مہمان آ گئے امی نے کہا کہ چائے لے کر آؤ۔ جب میں ٹرے لے کر گئی وہاں 3 خواتین تھیں جو مجھ کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ امی نے مجھ کو نہ بتایا کہ یہ کیوں آئی تھیں۔ دن گزرتے رہے۔ میں اور منزہ حسب معمول روزانہ اکٹھے کالج آتے جاتے رہے۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا، وہ دیکھو وہاں جو لڑکا کھڑا ہوا ہے یہ وہی ہے جس نے تم کو خط لکھا، اور وہ تصویر بھی اسی کی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، واقعی یہ وہی تصویر والا لڑکا ہی تھا۔ وہ اپنی تصویر جیسا خوبصورت تھا، ہمارے کالج کے گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کی توجہ ہماری طرف تھی۔ اس کے بعد وہ روز آنے لگا۔ وہ ہم سے کوئی بات نہ کرتا، بس دور سے کھڑا دیکھتا رہتا۔ امتحان ختم ہوئے تو ہمارا کالج جانا ختم ہو گیا۔ میں سارا وقت گھر میں رہتی، کبھی کبھی منزہ آ جاتی، تب وہ مجھے کچھ نہ کچھ اس لڑکے کے بارے میں بتاتی رہتی، زیادہ تر اس کی تعریف کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اے بے خبر، یہ لڑکا یوں ہی نہیں آتا، اس کے گھر سے عورتیں تمہارا رشتہ لینے آ چکی ہیں۔ اس نے تصویر بھی اسی وجہ سے تم تک پہنچائی ہے تاکہ تم بھی اس کو ایک نظر دیکھ کر پسند کر لو۔ اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو تمہارے گھر خود بھیجا تھا اور وہ تم کو پسند بھی کر چکی ہیں۔ اب انہوں نے بات ڈال دی ہے، اب تمہاری امی کے جواب کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوچ کر کچھ دنوں بعد جواب دیں گے۔
اس لڑکے کا نام نوشیروان تھا، یہ بھی منزہ نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد تو وہ لڑکے کے بارے میں معلومات کا ذریعہ بن گئی۔ اس بار جب وہ خواتین آئیں اور انہوں نے مجھ سے باتیں کی، وہ مجھ کو اچھی لگی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ نوشیروان کے گھر سے آئی ہیں۔ میں تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھ کو معلوم نہ تھا کہ امی کی ان کے ساتھ کیا باتیں ہوئی تھیں۔ بہرحال ان خواتین کے بار بار ہمارے گھر آنے جانے سے میرے دل میں نوشیروان کے لیے جگہ بن گئی۔ اب میں از خود اس کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگی۔ منزہ نے ان سوچوں میں زیادہ آگ لگائی، میرے دل میں شوق پیدا کیا۔ اس کی باتوں نے ہی میرے اندر سوئے ہوئے جذبوں کو جگایا، گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ جب آتی کہتی، نیلو، نوشیروان تم پر مرتا ہے، دیکھو اس کا دل نہیں توڑنا، کسی کا دل توڑنے سے اللہ روٹھ جاتا ہے۔ اب وہ اصرار کرنے لگی کہ تم نوشیروان کو خط لکھو، اس خط کا جواب ہی لکھ دو جو اس نے تم کو لکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کیا کروں۔ ان دنوں سینٹ فول تو تھے نہیں، خط میں لکھنا نہیں چاہتی تھی۔ منزہ مجھے آمادہ کرتی رہی، اس کو خط لکھو، اور میں نے بالآخر خط لکھ کر دے دیا۔ اب وہ میرا خط اس تک اور اس کا مجھ تک پہنچانے لگی۔ 2-4 بار خط لکھنے کے بعد میں نے مزید خط لکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولی، تمہاری امی نے تو ہاں کر دی ہے، اب تم کو کس بات کا ڈر ہے؟ غرض وہ اس کی باتیں مجھ تک اور میری باتیں اس تک پہنچانے لگی۔ اس کے بعد بھی نوشیروان کی والدہ اور بہنیں متعدد بار آئیں، یہاں تک کہ گھر میں شادی کے تذکرے ہونے لگے، اور مجھے علم ہو گیا کہ نوشیروان سے میری بات پکی ہو گئی ہے۔ اب کشتی کنارے لگنے والی تھی اور میں نوشیروان کی ہونے والی تھی۔ تبھی میرے دل میں بغیر ملے ہی خود بخود اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے اور میں اس کے خیالوں میں رہنے لگی۔ کیا خبر تھی کہ جس نے باغبان بن کر میرے دل میں محبت کا چمن کھلایا ہے، وہی آگے بڑھ کر اس باغ کو آگ لگا دے گی اور ہماری جنت لوٹ لے گی۔ میں تو نوشیروان سے کبھی نہ ملی تھی، مجھ کو گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت ہی کب تھی، مگر منزہ تو روز اس سے ملتی تھی۔ نوشیروان اس کے پڑوس میں رہتا تھا۔ پہلے وہ میرے بہانے سے ملتی تھی، پھر اپنے بہانے سے ملنے لگی۔ جانے کب ان کے درمیان ایسا رشتہ بن گیا کہ انہوں نے مجھے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور مجھ کو رستے سے ہٹا کر یہ دونوں ایک ہو گئے۔ امی ادھر میری شادی کی تیاریوں میں لگی تھی، ادھر نوشیروان کو امی اس کی اور میری شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ درمیان میں کیا ہو چکا ہے۔ میں نے خود اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجا، اس نے خود انکار بھی کر دیا۔ نوشیروان کی والدہ اور بہن اتنی شرمندہ ہوئیں کہ ہمارے گھر یہ بتانے بھی نہ آئیں کہ ان کے لڑکے نے تمہاری لڑکی سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ ایک دن جب میں اپنے دوپٹے پر گوٹا لگا رہی تھی، میری دوست ہنستی مسکراتی آئی اور پوچھا، کیوں دوپٹے پر گوٹا لگا رہی ہو؟ کب شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ میں سمجھی کہ وہ مجھے مبارکباد دینے آئی ہے۔ مجھ کو کیا خبر کہ وہ میرے ارمانوں پر بجلیاں گرانے آ گئی ہے۔ جتنی دیر بیٹھی رہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن اس نے مجھے نوشیروان کے نام سے نہیں چھیڑا، جبکہ میں منتظر تھی کہ وہ اس کا ذکر کرے گی، اس کا کوئی پیغام دے گی، لیکن اس نے نوشیروان کا نام تک نہ لیا۔ میں نے بہانے سے اس کو وہ جوڑے دکھائے جو امی نے میرے جہیز کے لیے خریدے تھے۔ وہ زیر لب مسکرائی، اٹھ کر چل دی، مبارکباد بھی نہ دی، البتہ جاتے ہوئے ایک لفافہ میری میز پر رکھ دیا۔ کہنے لگی، میرے جانے کے بعد اٹھا کر دیکھ لینا، سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وہ لفافہ کھولا، اس میں دعوت نامہ تھا شادی کا۔ نام پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں بستر پر گر گئی۔ کتنی سنگ دل تھی وہ، مجھ پر کیسا وار کیا تھا اس نے۔ یہ اس کی اور نوشیروان کی شادی کا کارڈ تھا۔ وہ مجھے اپنی شادی کا بلاوا دینے آئی تھی۔ وہ جو گہری دوست تھی میری، جس قدر دکھ اس کی اس حرکت سے ہوا، اس قدر دکھ کبھی کسی بات سے نہ ہوا تھا۔ آج ماں کی باتیں اور نصیحتیں یاد آئیں۔ کتنا سچ کہتی تھی وہ،
کہ سوچ سمجھ کر دوست بنانا اور کبھی کسی سہیلی پر زیادہ بھروسہ نہ کرنا۔ برسوں گزر گئے اس بات کو، اب بھی سوچتی ہوں ایک منزہ ہی ایسی دوست تھی، یا واقعی دوست ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ آج تک سمجھ نہیں پائی، لیکن اس کے بعد پھر کبھی کسی کو دوست نہ بنا سکی، بس وہی میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔